ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا، ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا تعالیٰ کو پایا۔ ایک دن حضرت جابر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں ایک بکری ذبح کی۔ تب حضرت جابر نے کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے چھت پر چڑھ گیا، اور جب اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گیا اور چھت پر سے کود کر وہ بھی مر گیا۔ اسی عرصہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے گھر پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جابر نے گمان کیا کہ اگر میں ان دونوں کا مرنا بیان کروں گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تب لاچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا احوال بیان کیا۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے اور ان دونوں کی لاشوں پر جا کھڑے ہوئے اور پھر دعا کی۔ چنانچہ فوراً دونوں لڑکوں نے زندہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم لوگ بکری کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈی نہ توڑو۔ پھر بعد اس کے ہڈیوں کو جمع کیا اور اپنا دست مبارک اس پر رکھا، کچھ کلام پڑھا اور پھر اس پر دم کیا۔ چنانچہ وہ بکری فوراً زندہ بحکم خدا ہو گئی۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے واسطے برکت کی دعا کی، سو ان کے واسطے دروازہ روزی کا اس قدر کشادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے بھی سونا چاندی پاتے۔ پہلے وہ فقیر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسے سیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 بموجب وصیت محتاجوں کو دیے گئے اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں آئے، حالانکہ وہ خود بھی بہت کچھ خیرات کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جائے، یعنی 4 دن سے میں نے بھی کھانا تناول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا کہ تم کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب پہلے ڈول کی اجرت 3 خرمے ملے تو خود تناول فرما کر پھر پانی نکالنے میں مشغول ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، قضائے الہی سے رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اعرابی بہت ہی غصہ ہوا اور ایک تماچا بھی رسید کیا۔
پھر کسی ترکیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئی۔ اس اعرابی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھا تو اس نے اپنی حرکت پر نادم و پریشان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کی دست سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آ کر شور و غوغا کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی خبر سن کر باہر تشریف لائے۔ اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عذر پیش کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا، ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معافی قبول کیجئے، میں نے گستاخی کی ہے، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم دلی کا خواہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا میرے حال پر رحم کیجئے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ درست کیجئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بحکم خدا اس کا ہاتھ بدستور سابق ہو گیا اور پھر وہی اعرابی اس معجزہ کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک یہودی بکری کے کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لایا اور پھر کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، میں یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، تناول کیجئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کھانے کا کیا تب وہ گوشت بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس گوشت کو نہ کھائیں کیونکہ اس گوشت میں زہر قاتل ملا ہوا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اس گوشت میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، سچ فرمایا آپ نے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت نے۔ پھر اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ نبی پر حق ہیں تو آپ اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو پھر ہم جانیں گے کہ آپ بے شک نبی سچے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور بقیہ اپنے صحابہ کو تقسیم کر دیا اور سب بسم اللہ پڑھ کر کھا گئے۔ اس کی برکت سے کسی پر زہر نے اثر نہ کیا۔ بس اکثر یہودیوں نے اس معجزے سے دین قبول کر لیا۔ ایک دن ایک اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں جن لوگوں میں ہوں وہ نماز عشاء کی نہیں پڑھتے اور قبل نماز عشاء کے وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب کیا اور نماز کی ادائیگی کی سخت تاکید فرمائی۔